زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج جمعرات کا دن 6 مئی اور سال 2021 ہے۔ آج کے نیوز بلیٹن میں سارن بلوچ حاضر خدمت ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ یوب میں مسلح افراد نے حملہ کر کے پاکستانی فوج کے 4 اہلکاروں کو ہلاک جبکہ 6 کو زخمی کر دیا ہے۔ حملہ یوب میں افغان بارڈر کے قریب پر پیش آیا ہے۔ پاکستانی فوج تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ڈیورنٹ لائن پر یوب کے قریب باڑ لگانے کے دوران فائرنگ سے FC اہلکار ہلاک جبکہ 6 زخمی ہوئے ہیں اور زخمیوں کو CMH کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ حملے میں ہلاک ہونے والوں کی شناخت حوالدار نور زمان، نائک سلطان، سپاہی شکیل عباس اور احسان اللہ کے ناموں سے ہوئی ہے۔ حملے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ 10 ماہ قبل قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ خاراں کا رہائشی نوجوان بازیاب ہوا ہے۔ بازیاب ہونے والے نوجوان کی شناخت عمران اللہ ولد انعام اللہ محمود زئی کے نام سے ہوئی ہے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے عمران اللہ کی بازیابی کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان کے اداروں CTD اور رینجرز نے کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں کارروائی کرتے ہوئے قوم پرست تنظیم کے 4 ارکان گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ CTD کے ترجمان کے مطابق گرفتار ارکان میں سجاد علی چنہ، محسن رضا چنہ، نوشاد علی عرف صدام اور اسلم بیگ شامل ہیں۔ CTD کے ترجمان کا کہنا ہے کہ گرفتار کیے گئے 4 افراد کے قبضے سے اسلحہ اور دستی بم بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ CTD کے ترجمان نے بتایا ہے کہ گرفتار ارکان کا تعلق سندھ ریولیشنری آرمی کے اصغر شاہ عرف سجاد شاہ گروپ سے ہے۔ شال کے علاقے کمرانی روڈ قلعہ بارزئی کے مقام پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے نصیر آباد کے رہائشی شخص کو ہلاک کر دیا ہے۔ دالبندین چھتر کے مقام پر تیز رفتار کار گاڑی الٹنے سے ایک شخص ہلاک ہوا۔ ڈیرہ مراد جمالی میں خان کوٹ ایریا میں موٹر سائیکلوں میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا۔ پنجگور میں رخشان ندی سے ایک لاش برآمد ہوئی ہے جس کی شناخت گلشیر ولد عبدالباقی سکنہ گرمکان کے نام سے ہوئی ہے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق مذکورہ شخص کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ دنیا بھر کی طرح گوادر کے ماہی گیروں نے بھی جاپانی حکومت کی ٹوکیو پاور کمپنی ٹیپکو کے مشورے سے فوکوشیما کے ایٹمی ری ایکٹر کی تابکاری سے متاثرہ زہریلا پانی سمندر میں چھوڑ دینے کے خلاف گوادر پریس کلب کے سامنے خاموش احتجاجی مظاہرہ کیا اور ماہی گیر رہنما عطا بہرام افضل جان اور دیگر نے پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ماہی گیر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ماہی گیروں کا ذریعہ معاش ماہی گیری ہے۔ دنیا بھر کے ماہی گیر اپنی معاش سمندر میں تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے سمندر کو پہلے ٹرالرز مافیا نے بانجھ پن کرانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ سمندری حیات کو بحری قزاق مختلف طریقوں سے لوٹ کر بانجھ بنا رہے ہیں۔ ایسے میں دنیا بھر کے ماہی گیروں کو ایک نئے اور خطرناک صورتحال درپیش ہے۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل ماہی گیر تنظیموں نے پاکستان سمیت دنیا بھر کے ماہی گیروں کو پیغام پہنچایا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا انسانی حقوق کے علمبردار ملک جاپان کی جانب سے ایک خطرناک کھیل کھیلنے کی تیاری مکمل کر دی گئی ہے۔ ہم آپ کے توسط سے حکومت جاپان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اس کھیل سے باز رہیں اور دنیا بھر کے سمندر اور سمندر سے جڑی ہر چیز کی زندگی کو داؤ پر نہ لگائیں۔ بلوچستان میں کورونا کے پھیلاؤ کی شرح پہلے سے بڑھ کر 17.8% جبکہ شال میں 17.2% ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں 628 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے جس کے نتیجے میں شال سے سب سے زیادہ 85 کیسز سامنے آئے۔ محکمہ صحت کے مطابق بلوچستان میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 22,776 ہو گئی ہے جبکہ
ایکٹیو کورونا کیسز کی تعداد کم ہو کر 1387 رہ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران کورونا میں مبتلا 136 مریضوں کے صحت یاب ہونے کے بعد بلوچستان بھر میں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 21,150 ہو گئی ہے، جبکہ کورونا سے ہلاک افراد کی تعداد 239 ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کی جسٹس محمد ہاشم خان کاکڑ اور جسٹس عبداللہ بلوچ پر مشتمل بینچ نے کوئٹہ شہر میں ٹریفک مسائل، غیر نمونہ نمبر پلیٹس، کالے شیشے کی استعمال، غیر ضروری مسلح گارڈز اور ہوائی فائرنگ سے متعلق دائر ایک آئینی درخواست پر سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گاڑیوں کے کالے شیشے، غیر نمونہ نمبر پلیٹس کے استعمال اور غیر ضروری مسلح گارڈز کے جھتوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائے اور اس سلسلے میں کسی قسم کے دباؤ کو خاطر میں نہ لایا جائے۔ آئینی درخواست کی سماعت کے دوران درخواست گزار سید نذیر آغا ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ پولیس کو بااختیار بنانا چاہیے اور اس کے کام میں حکومت کی جانب سے کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے تاکہ پولیس اپنا کام میرٹ پر کرتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائے۔ بلوچستان فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے معروف برانڈز کی جعلی کاربونیٹڈ مشروبات بنانے والی فیکٹری پکڑ لی ہے۔ اطلاعات کے مطابق شال کے علاقے چمن ہاؤسنگ اسکیم میں ڈپٹی ڈائریکٹرز آپریشنز نگہت الدین اور سجاد علی کی سربراہی میں BFA فوڈ سیفٹی ٹیم نے کارروائی کی، جس کے نتیجے میں مذکورہ فیکٹری سے معروف کمپنیوں کوکا کولا، فانٹا، ڈیو اور اسٹنگ برانڈز کی ہزاروں لیٹر جعلی مشروبات برآمد ہوئے، جس پر فیکٹری کو فوری طور پر سیل کر دیا گیا۔ DG بلوچستان فوڈ اتھارٹی ابراہیم بلوچ کے مطابق شہر کے پوش علاقے میں بظاہر رہائشی گھر میں مذکورہ فیکٹری کا سیٹ اپ لگایا گیا تھا۔ فیکٹری میں معروف برانڈز کے کولڈ ڈرنکس کی بڑی کھیپ رمضان المبارک اور عید کے لیے اسٹور کی گئی تھی، جسے سیل کر کے مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی و عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل بلوچ۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا میں منگل کی رات باجوڑ ایجنسی کی تحصیل ماموند کے علاقے ترکو لگڑائی میں تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں نے پاکستانی فوج کی ایک گاڑی کو بم سے اڑا دیا، جس میں 4 فوجی ہلاک و زخمی ہوئے۔ طالبان ذرائع کے مطابق دھماکے میں نائب صوبیدار جاوید اور لانس نائک ظاہر اللہ ہلاک، جبکہ اعجاز اور سیف اللہ نامی فوجی شدید زخمی ہوئے اور ان کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہوئی۔ افغانستان کے مختلف صوبوں میں شدید بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 37 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی AP کے مطابق افغانستان میں شدید بارشوں کے بعد دور دراز علاقوں میں خراب انفراسٹرکچر کے نتیجے میں شدید نقصان پہنچا ہے اور اطلاعات تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکی فوج کے افغانستان سے انخلا کے اعلان کے ساتھ ہی افغان صوبہ ہلمند میں سرکاری فوج اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی شروع ہونے پر ہزاروں افغان باشندے نقل مکانی کرنے لگے ہیں۔ دوسری طرف افغان فورسز نے ہلمند میں متحد چوکیوں پر طالبان کو پیچھے دھکیلنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پناہ گزینوں کے لیے اس خطے کے ڈائریکٹر سعید محمد رامین نے بتایا ہے کہ ہلمند کے دارالحکومت لشکرگاہ کے نواح میں اور صوبے کے چند دیگر حصوں میں لڑائی کے بعد تقریباً 1000 خاندانوں نے نقل مکانی کی، اور افغان وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ ہلمند میں جب طالبان نے لشکرگاہ کے مضافات میں چند چوکیوں پر حملہ کیا تو سرکاری فوج نے 100 سے زائد طالبان جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا۔ وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس لڑائی میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے القاعدہ کے مزید 22 جنگجو بھی ہلاک ہوئے۔ امریکی تجزیہ کاروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ افغانستان سے بیرونی افواج کے انخلا کے بعد اگر طالبان دوبارہ اقتدار حاصل کرتے ہیں تو خواتین کے ساتھ سخت سلوک اپنانے کی اپنی پالیسی واپس لا سکتے ہیں۔ امریکہ میں افغان خواتین کے حقوق سے متعلق 4 مئی منگل کے روز جاری ہونے والی ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ
امریکہ کی قیادت والی بیرونی افواج کے ملک سے نکل جانے کے بعد ملک میں خواتین کے حقوق کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور طالبان گزشتہ 2 عشروں کے دوران ہونے والی پیش رفت کے بیشتر حصے کو پیچھے دھکیل دیں گے۔ ایران میں سوئٹزرلینڈ کے سفارت خانے میں تعینات ایک سینئر سفارتکار اور خاتون سیکریٹری دارالحکومت تہران کی بلند بلڈنگ سے گر کر ہلاک ہو گئی ہیں۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق ایمرجنسی سروس کے ترجمان نے بتایا ہے کہ سوئس سفارتکار اسی بلند بلڈنگ سے گر کر ہلاک ہوئیں جس میں وہ رہائش پذیر تھیں۔ سوئٹزرلینڈ کے وزیر داخلہ نے اپنے بیان میں واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے مرنے والی خاتون کا نام بتائے بغیر کہا ہے کہ ایران میں سفارت خانے کی ایک خاتون حادثے کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئی ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ خلیج میں امریکی فورسز کے لیے پاسدارانہ انقلاب کی کشتیوں کی اشتعال انگیز کارروائیاں پریشان کن ہیں، ان سے غلط فہمی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی کے مطابق امریکہ کو ایرانی پاسدارانہ انقلاب کی بحری فوج کی سرگرمیوں پر تشویش ہے، تاہم انہوں نے ایرانی پاسدارانہ انقلاب کے بحری دستوں کے کمانڈر علی رضا کے اس بیان کی تصدیق کرنے سے اجتناب کیا جس میں ایرانی کمانڈر نے مبینہ طور پر خلیج میں داخل ہونے والے تمام جہازوں کو اپنی شناخت سے ایران کو آگاہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ میکسیکو سٹی میں چلنے والی مقامی ریل گاڑی ایک پل منہدم ہونے سے حادثے کا شکار ہو گئی ہے جس سے کم 23 افراد ہلاک اور 70 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ پیر کے روز ہونے والے اس حادثے میں ریل کے ایک ڈبے میں بچ جانے والوں کو بحفاظت نکالا گیا ہے۔ واضح رہے میکسیکو سٹی کے درجنوں سب وے نظاموں کی طرح یہ گاڑی بھی زیادہ تر زیر زمین چلتی ہے، لیکن چند مقامات پر یہ سطح زمین سے بلند پلوں سے گزرتی ہے۔ میکسیکو سٹی کی آبادی 9 ملین کے لگ بھگ ہے اور اندرون شہر چلنے والا یہ ریل نظام دنیا کے مصروف ترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com۔